بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یونٹ نمبر 2 کو ہم ڈسکس کریں گے، کریٹیکل تھیوری اینڈ پیڈاگوجی۔ یہ ہمارا یونٹ نمبر 2 تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کنسیپٹ ہے کریٹیکل تھیوری کے حوالے سے وہ کیا ہے، ہم اس میں دیکھیں گے۔ کریٹیکل تھیوری وہ نظریے ہوتے ہیں جس میں معاشرے کے اندر جو نسل کی بنیاد پر، طبقے کی بنیاد پر جو ناانصافیاں ہوتے ہیں ان پہ وہ بات کرتے ہیں، تو ان کو کریٹیکل تھیوری کہا جاتا ہے۔ ویریس تھیوریسٹ اسپیشلی ان 20th century ور نیمڈ ایز کریٹیکل تھیوریز۔ 20ویں صدی میں بہت سارے تھیوریز کو کریٹیکل تھیوریز کا نام دیا گیا، ایز دیئر تھیوریز فال انٹو دا کلاسیفیکیشن آف کریٹیکل تھیوری، کیونکہ ان کا جو تھیوری تھا، نظریہ تھا، وہ کریٹیکل تھیوری کے درجہ بندی میں آتا تھا۔ اندر دا ٹرانسفارمیٹری ایمانسیپیٹری پیراڈائم آف سوشل سائنسز، سوشل سائنسز کے اندر جو ایک پیراڈائم تھا، اس کا نام ٹرانسفارمیٹری ایمانسیپیٹری پیراڈائم تھا، اس میں فال کرتا تھا۔ اس کے حساب سے جو کریٹیکل تھیوریز تھا وہ اس میں فال کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اس تھیوری کے درجہ بندی میں رکھا گیا۔ دیر میجر کریٹک ڈراس اپان سوشل اسٹرکچر، جو کریٹیکل تھیوریز ہے جو زیادہ تر تنقید کرتا تھا سوشل اسٹرکچر کے اوپر، وہ دولت کی بنیاد پر کرتا تھا۔ کسی بھی معاشرے میں جو دولت ہے وہ کن لوگوں کے پاس ہے، کتنے لوگوں کے پاس ہے، اس بنیاد پر وہ سوالات کرتے تھے اور وہ دیکھتے تھے، جائزہ لیتے تھے۔ کلاسز کے اندر کہ معاشرہ جو ہے کتنے طبقوں میں بٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ سوشل جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے۔ پاور ڈسٹریبیوشن، طاقت کا جو استعمال ہے وہ کیسے کرتے ہیں لوگ، اس اسٹرکچر پہ بیس کرتا تھا، وچ ریزلٹ ان ڈیولپنگ، جس کی وجہ سے جو ہے معاشرے کے اندر جو ان ایکولیٹیز سے، جو ناانصافیاں ہیں، وہ جنم لے رہا تھا۔ یعنی جو کریٹیکل تھیوریز تھا وہ زیادہ تر تنقید جو ہے سوشل اسٹرکچر پر کرتا تھا، جو دولت کی بنیاد پر، کلاس کی بنیاد پر اور پاور کی تقسیم کی بنیاد پر تھا، جس کی وجہ سے جو ہے معاشرے میں ناانصافیاں جنم لے رہے تھے۔ انالائزنگ دا کلاس ڈفرینس اراؤنڈ دی ورلڈ، دنیا میں جو کلاس ڈفرینس ہے اس پہ بات کرنا، بیس اپان اکنامک، وہ اکنامک کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، سوشو کلچرل اسپرٹ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ دیز تھیوریز چیلنج، یہ جو تھیوریز ہے وہ اس بات کو چیلنج کرتا ہے، امپیئر ٹو ویٹ فار ری تھنکنگ، اور دوبارہ سے سوچنے کا ایک طریقہ ڈھونڈتے ہیں وہ ایجوکیشن کے ذریعے، کہ وہ جو دنیا کی ریالٹی ہے اس کو چینج کرے، اس کو تبدیل کرے۔ تو ہمارا آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ پولیٹکس آف ایجوکیشن ہے۔ پولیٹکس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے مائنڈ میں جو پولیٹکس کے لفظ سے ایک تصور جو ابھر کے آتا ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے اس وقت سے کچھ اسپیشل قسم کی جو پارٹیز سے وہ حکومت کرتے چلا رہے ہیں، اور ہم اگر اس کو آج بھی دیکھیں تو وہیں پارٹیز، وہیں اشکال ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں جو صدیوں سے ہم پہ حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن پولیٹکس کا مطلب ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے فلاح کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، یہ کسی اسپیشل پارٹی کی حد تک محدود نہیں ہوتا ہے، جس میں اگر ہم بات کریں تو پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اس طرح کی پی ٹی آئی ہے، اس طرح کی بہت سارے پارٹیز ہے، وہ اسی کے حد تک پولیٹکس کو نہیں رکھا جانا چاہیے۔ یہ جو ہے ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اگر ہم مارکیٹ میں جائیں تو وہاں بھی پولیٹکس، کیونکہ پولیٹکس جو ہے قانون سازی وغیرہ کے عمل سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں اصولیں بنتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ تعلیم کے اندر بھی ہوتے ہیں اور سپورٹس کے اندر بھی ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی یہ ہوتے ہیں پولیٹکس۔ تو فرسٹ پوائنٹ میں جو لکھا ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اتھارٹی از اے ریلیشن شپ، جو اختیار ہے وہ ایک تعلق ہے۔ اے ڈیوری کور آف اے پولیٹیکل سسٹم، جو پولیٹیکل نظام ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان وچ مین اوبے، جس میں آدمی جو ہے وہ حکم کو مانتے ہیں، جو اتھارٹی والے لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ان کے حکم کو مانتے ہیں۔ سبمٹ بیکاز دے بلیو اٹ پراپر ٹو ڈو سو، کیونکہ وہ ان کو ماننا وہ مناسب سمجھتے ہیں۔ پولیٹکس از این سم ایول ڈراگ ڈسپلن، یہ کچھ بری چیز یا کوئی بری بات یا تاریخ اصول نہیں ہے۔ اٹ جسٹ ون مور وے ٹو یوز ریلیشن شپ ٹو گیٹ تھنگ ڈن، بلکہ جو سیاست ہے یہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، تعلقات ہے اس کو استعمال کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔
ہمارے تعلقات کو ہم استعمال کرتے ہوئے ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہیں ہم اس کو حاصل کرتے ہیں۔ پولیٹکس انوالو دا ڈیسیجن میکنگ، پولیٹکس کے اندر ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، دا ریگولیشن آف پاور، اور پاور کا استعمال ہوتی ہے، انفلوئنسز کا استعمال ہوتی ہے، اتھارٹی کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اختیار ہے تو اس کو استعمال ہوتا ہے، اسپیشلی ان ایلوکیشن آف ریسورسز۔ اگر ہم اسپیشلی مخصوص طور پر بات کریں دولت کا جو ایلوکیشن ہے، جو فراہمی اس کی بات کریں تو اس پیپل نیڈ ان سویلائزیشن، جس کو لوگوں میں ضرورت ہوتا ہے ایک اچھے طریقے سے، ایک سویلائز طریقے سے لوگوں میں ایلوکیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو وہ پولیٹکس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ بھی، ریگولیشن آف پاور بھی، انفلوئنسز، اتھارٹی وغیرہ، یہ سب چیزیں جو پولیٹکس اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ ایجوکیشن از ون آف دا ماڈرن سسٹم ڈیولپڈ ٹو ٹیچ، ایجوکیشن ایک اہم ترین نظاموں میں سے ایک نظام ہے، جدید نظاموں میں سے ایک نظام ہے، ڈیولپ ٹو ٹیچ، جس کو بنایا جاتا ہے، ایجوکیشن کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے، ینگ اینڈ اڈلٹ مائنڈ، جو جوان لوگ ہیں، جو نئی نسل ہے، ان کو وٹ اتھارٹیز وانٹ دیم ٹو لرن، کہ جو اتھارٹیز چاہتا ہے کہ وہ جو چیز حاصل کریں، جو وہ لرن کریں، کہ ان سے وہ کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایجوکیشن ایک ایسا ماڈرن سسٹم ہے، یعنی ایجوکیشن کے ذریعے جو ہے نا ہم اپنا جو سسٹم ہے، اپنا نظام ہے، جو معاشرے کے اندر انجسٹس ہے، اس کو ہم ایلیمینیٹ کر سکتا ہے۔ پالو فریرے کی یہاں پہ بات کی گئی ہے، who is considered to be the best well known advocate of relevance of education، جو تعلیم میں مطابقت کی بات کرتا تھا، was critical how decisions were made regarding of experiences which children encounter۔ پالو فریرے کی اگر ہم بات کریں تو جنہوں نے کریٹیکل جو پیڈاگوجی تھا اس کی انہوں نے بنیاد رکھا تھا، جس میں انہوں نے جو اوپریسڈ تھا، جو محروم طبقہ تھا، پیڈاگوجی آف اوپریس، انہوں نے کتاب لکھا، محروم طبقے کی جو تعلیم، جس کا پاکستان میں اردو ترجمے کے ساتھ اب موجود ہے پاکستان میں، یہ بک اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری تنقید کیا تھا ہمارے تعلیمی نظام پر، جس میں بینکنگ، موڈ آف بینکنگ سسٹم کی بات کیا تھا، بینکنگ سسٹم آف ایجوکیشن کی بات کیا تھا، جس میں ٹیچر جو ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، ان کے پاس سارے اتھارٹی، سارے پاور اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ جو ہے پیشو ہوتا ہے۔ اس نظام کے خلاف انہوں نے بات کیا تھا، کہ انہوں نے جو پرابلم پوزنگ ایجوکیشن کی بات کیا تھا، کہ تعلیم کو جو ہے ایک پرابلمیٹک وے میں پیش کیا جائے، جسے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا جو تھنکنگ ہے اس کو استعمال کر سکے، تو اس طرح سے انہوں نے بہت ساری باتیں کیا تھا پالو فریرے نے۔ فریرے critic more on how the decision is in education is made by certain power centric pressure group۔ پالو فریرے نے اس بات پر بھی بہت زیادہ تنقید کیا تھا کہ جو ایجوکیشن کے اندر جو ڈیسیجن ہے میکنگ ہوتی ہے وہ کچھ خاص گروپ کی پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ خاص گروپ کا اس میں انفلوئنس ہوتا ہے، کہ خاص گروپ جو چاہتا ہے وہیں ایجوکیشن کے اندر ڈیولپ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو خاص گروپ ہے، جو امیر لوگ ہے، وہ جو ہے ایجوکیشن کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ پاور فار فوکالٹ، فرینچ فلاسفر، یہ ایک فرانسیسی فلاسفر تھا فوکالٹ، اس کے نزدیک جو ہے پاور اٹ واز میک اس وٹ وی آر آپریٹنگ آن کوائٹ ڈفرینٹ لیول۔ فوکالٹ چیلنج دا آئیڈیا دیٹ پاور از wielded by people or group by way of episodic or sovereign act of domination or imposition, seeing it instead as a dispersed and pervasive۔ فوکالٹ تھا، اس نے اس نظریے کو چیلنج کیا تھا کہ طاقت پر کچھ خاص لوگوں کا یا کچھ جو خاص گروپ ہے ان کی حکمرانی ہوتا ہے، اور وہ اس کو طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ اس بات کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو طاقت ہوتی ہے وہ سرایت کرنے والا، جو معاشرے کے اندر ڈیولپ کرنے والا ایک ایلیمنٹس ہے، وہ طاقت معاشرے کے اندر جنم لینے والا ایک ایلیمنٹس ہے۔ اس پہ انہوں نے بات کیا تھا، طاقت کے استعمال کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ بات کیا تھا، طاقت کا جو اثر ہے اس پہ انہوں نے بات کیا تھا۔ پاور از ایوری ویئر اینڈ کمز فرام ایوری ویئر، سو ان دس سینس از نیدر اینی ایجنسی نار اسٹرکچر، یعنی جو پاور ہے فوکالٹ کے مطابق وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے، اور ہر جگہ یہ جو ہے
ہر جگہ سے یہ آتے ہیں، پاور ہر حساب سے وہ آتے ہیں۔ فوکل نے یہ بھی کہا تھا کہ طاقت جو ہے مختلف اشکال میں ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے، یہ اظہار خیال کی صورت میں بھی ہوتی ہے، یہ علم کی صورت میں بھی ہوتی ہے، اور یہ جو طاقت ہے وہ حکمرانی ہے اس کی شکل میں بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ڈیسیژن میکنگ ود ان دا ایجوکیشن سسٹم از اے لارج پارٹ آف پولیٹیکل پروسیس انوالونگ نمبر آف کیس۔ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے تعلیمی نظام کے اندر، وہ پولیٹیکل جو پروسیس ہے اس کا ایک حصہ ہے، کیونکہ پولیٹکس میں ہم نے پڑھا تھا قانون سازی ہوتی ہے، ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، تو جو ایجوکیشن کے اندر جو ڈیسیجن میکنگ جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل پروسیس کا ایک بڑا حصہ ہے، جس میں بہت سارے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، کی پلیئرس ہے جو اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ٹو بگن ود دیئر آر لیجسلیچر ان ایجوکیشن میکنگ ریگارڈنگ کاریکولم، اس میں مقننہ ہوتے ہیں، قانون بنانے والے لوگ ہوتے ہیں ایجوکیشن کے اندر، جو کاریکولم نصاب کو ہمارے بناتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں۔ نمبر آف پاورفل اسپانسر کرنے والے کچھ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ایڈپٹر پرسنل لوکل اسکول بورڈس، جو اسکول بورڈ کو وہ پرسویٹ کرتے ہیں، مائل کرتا ہے اپنے طرف۔ اسٹیٹ لیجسلیچرس ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تعلیم کو جو افیکٹ کرتا ہے۔ ریٹنگ ایجنسیز، جو کچھ سرٹیفکیٹ دینے والے یا ڈگریاں سند دینے والے جو ایجنسیز بھی ہوتے ہیں، بورڈس بھی ہوتے ہیں، وہ سب لوگ جو ہے ہماری ایجوکیشن میں شامل ہوتے ہیں، جو ایجوکیشن کو بدلنے میں، ایجوکیشن کے جو عمل اس کو افیکٹ کرنے میں شامل ہوتے ہیں۔ ایجوکیشن ریلیٹڈ ڈیسیجن بائی آفیشیل ایٹ آل لیولس آف گورنمنٹ میں بی انفلوئنس بائی ویریڈ کنسرن۔ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو فیصلے ہیں وہ کچھ افیشلس ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے جو مختلف لیول سے بلونگ کرتے ہیں، وہ بھی انفلوئنس کرتا ہے، وہ بھی ہمارے تعلیم کے جو نظام ہے اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ پاور ٹیکلس ڈون، اس میں ٹاپ لیڈرشپ آتا ہے، مڈل مینجمنٹ آتا ہے، کلاس روم کے اندر جو چیزیں ہیں، یعنی ٹیچرس سے اگر ہم بات کریں کلاس روم مینجمنٹ کی، تو ٹیچرس لیول پہ یہاں پہ رکھا گیا ہے، وہ بھی ڈیسیجن میکنگ میں آنا چاہیے۔ پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں، پالیسی جو بنانے والے ہیں ملک کے اندر، تعلیم کے اندر۔ ریجنل ڈسٹرکٹ آفیسرس بھی آتے ہیں اس میں، انسٹیٹیوشنس بھی، ہیڈس بھی، یہ سب افیکٹ کرتا ہے ہمارے جو تعلیمی نظام ہے۔ تو یہاں تک تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔